لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں گے تو بہت بہتر بھی ہوگا، اور آپ کی تفہیم کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر 4 دور گزرتے ہیں، 4 مرحلے، 4 مرحلوں سے انسان گزرے گا، 4 ادوار سے انسان گزرے گا۔ پہلا دور انسان کا ماں کا پیٹ۔ انسان کے لیے پہلا دور ہے ماں کا پیٹ۔ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور وہیں اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، اور پھر جب مولا چاہتا ہے وہ بندہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، لیکن آنا نہیں چاہتا اس پیٹ سے، ماں کے بچہ باہر آنا نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے وہ دنیا میں آتا ہے، بڑی مشکل سے، اور آتے ہی دنیا کے اندر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ دن یہ دنیا کو دیکھتا ہے، تب اسے خیال ہوتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے یہ دنیا بہتر ہے، کتنی وسیع ہے یہ دنیا، کتنی بڑی ہے یہ دنیا۔ اب اس بچے سے کہا جائے کہ تجھے دوبارہ تیری ماں کے شکم میں ڈال دینا، وہ نہیں جانا ہے مجھے، پھر وہ نہیں جائے گا۔ تو پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے شکم کی دنیا کو وہ سب سے بڑی دنیا تصور کرتا تھا، اور وہاں سے نکلنے کی تمنا اس کو نہیں تھی، اور سوچتا تھا کہ یہی دنیا میرے لیے بہت بہتر ہے، نہ کچھ محنت کرنی نہ کچھ کرنا ہے، خود بخود ہمیں غذا مل جاتی ہے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آرام سے ہیں۔ اور جیسے ہی دنیا میں آیا رویا دھویا، لیکن پھر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی میٹھی چیزوں کو دیکھا، دنیا کے عجیب و غریب حالات کو دیکھا، تو اسے یہ چیز اچھی لگی، کہا اس سے تو یہ اچھی ہے۔ اب دنیا میں جتنی زندگی اس کی تھی وہ زندگی وہ گزار رہا ہے، اب جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ جانا نہیں چاہتا کہ یہ پیاری دنیا میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی، اور قبر میں اتنی چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر رہ کر کے میں کیا کروں گا، پتہ نہیں وہاں کیا ہو، لیکن موت آ کر کے ہی رہتی ہے، اور بندہ پھر اس دنیا سے نکل کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ قبر میں جانا، یہ تھرڈ اس کا، پہلا ماں کے پیٹ میں، دوسرا دنیا میں، 2 مرحلے ہوئے، اب تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے قبر کا۔ اب جب قبر میں پہنچتا ہے تو مومن کے لیے حد نگاہ تک جنت کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو جب وہ جنت کی بہاریں اور جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اسے قبر کے اندر ملتی ہے تو کہتا ہے اس دنیا سے تو یہ دنیا بہت اچھی ہے، نہ کمانا نہ محنت کرنا نہ عبادت کرنا، کچھ بھی نہیں، جنت کی ہواؤں کی لذت لیتے رہو۔ اب تیسرا مرحلہ جب آتا ہے تو دنیا سے بہتر وہ قبر کو تصور کرتا ہے، اور پھر جب قبر سے اٹھانے کا معاملہ آتا ہے اور میدان محشر کا وقت آتا ہے، تب اس وقت بندہ سوچتا ہے یا اللہ حساب کتاب کا کیا ہوگا اور پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے، لیکن جب پروردگار کا کرم ہوتا ہے اور حساب کتاب کے بعد مولا اسے جنت عطا فرما دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اس جنت سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر مولا خود پوچھتا ہے میرے بندے دنیا میں جانا ہے، تو کہتا ہے نہیں مولا اب ہمیں کہیں نہیں جانا، یہی ہمارے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تو 4 مرحلے ہیں انسان کے۔ پہلے مرحلے میں ماں کا پیٹ ہے جہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتا، دوسرا مرحلہ دنیا ہے، وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن دنیا ماں کے پیٹ سے بہتر، اور دنیا سے بہتر قبر ہے، اور قبر سے بہتر محشر ہے۔ لیکن یہ سارے پروسیجر کے لیے قبر کس کے لیے جنت کا گڑھا ہے؟ وہ بندہ جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، تو فرمایا گیا کہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے۔ تو ہم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن دنیا سے بہتر قبر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جان دے دو، جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو
वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। यानी ये तुम्हें कहा गया है कि कब्र में सवाल पूछा जाएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूखे ज़ैबा तुम्हारे सामने किया जाएगा। जब तुम हुजूर को देखोगे तो पूछा जाएगा मा कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो कब्र में हुजूर का दीदार होगा। तो इस दीदार की उम्मीद पर अपनी जान दे दो, इसलिए कि ये ऐसा सौदा है जो उधार का नहीं है, नकद का है। इधर रूह निकली, इधर कब्र में पहुंचे, इधर मुस्तफा का दीदार नसीब हो गया। तो दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान दे दो। लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत हो तो ना, दीदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प हो तो ना। हमारा दिल तो दुनिया में डूबा हुआ है और उसकी मोहब्बत से लबरेज है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत उसके वक्त पर आकर रहेगी, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद में। मौत की तैयारी करो। इसीलिए फारूक आजम फरमाते मूतू कब्ल अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। यानी मुराद यह है कि हमेशा मौत की तैयारी के अंदर लगे रहो, इसलिए कि कब तुम्हें मौत आ जाए कुछ तो मालूम नहीं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।